سنن نسائی حدیث نمبر 360 سے اب ہم پڑھتے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے جمع المستحاضہ بین الصلاتین وغسلها اذا جمعت۔ شیخنا اقرأ۔ جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عن إن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها أنه عرق عاند وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسلهما واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا۔ اس حدیث میں حدیث نمبر 360 ہے۔ پہلے راوی ہے محمد بن بشار بندار ابو بکر البصری ثقۃ ثابت حافظ۔ دوسرے راوی محمد بن جعفر غندر، یہ مشوش تھے، استاد کو تھوڑا تنگ کرتے تھے، سوال زیادہ کرتے تھے۔ استاد نے کہہ دیا اس کو تو یا گندر، اے گندر خاموش ہو جا، گندر شرارتی بچہ، گندر شرارتی بچہ، تیز بچہ، زیادہ سوال کرنے والا۔ ابو عبداللہ البصری ثقۃ صحیح الکتاب الا ان فی غفلہ۔ تیسرا راوی شعبہ بن الحجاج بن الورد ابو بسطام الامام الحجہ۔ چوتھے راوی عبد الرحمن بن القاسم ابو محمد المدنی ثقۃ جلیل۔ ابن ینا نے کہا کان افضل اہل زمانی کہ عبد الرحمن بن قاسم اپنے زمانے کے سب سے افضل ترین انسان تھے، بہت بڑے امام اور فقیہ تھے۔ القاسم بن محمد، عبد الرحمن اپنے باپ سے بیان کرتا ہے، مکمل نام القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق سیدنا ماشاءاللہ و محبوبنا و محبوب امت المسلمہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے سب سے افضل انسان ہیں۔ ہمارا ایمان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ ہمارا ایمان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے اربعہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے سب سے افضل ہیں۔ پہلے خلیفہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بیٹا یہ عام مسئلہ نہیں ہے، یہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ جتنے بھی کتب عقیدہ ہیں، کتب ایمانیات پر ہیں، سب کتابوں میں یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ کسی ایک بھی حدیث میں نبی علیہ السلام نے عمر کا نام پہلے لیا نہیں، عثمان کا نام پہلے لیا نہیں، علی کا نام پہلے لیا نہیں، رضی اللہ عنہ اجمعین۔ جب بھی نبی علیہ السلام نے دو کو اکٹھا ذکر کیا ہے تو پہلے ابو بکر پھر عمر۔ جب بھی نبی علیہ السلام نے خلفائے راشدین میں سے 3 کا ذکر پہلے کیا ہے، پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان۔ اگر نبی مہربان علیہ السلام نے 4 کا ذکر کیا ہے، پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی رضی اللہ عنہ۔ بیٹا یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں علی کا پہلا نمبر، یہ غلط ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے ہر صحابی سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ان کے بارے میں نفرت قدورت سینے میں جس سینے میں ہوگی اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق یعنی سیدنا ابو بکر صدیق کے پوتے، اللہ اکبر، قاسم التیمی احد الفقہاء سبب المدینہ، قال ایوب سختیانی ما رأیت افضل منہ، اللہ اکبر۔
ابو بکر صدیق بھی اپنے زمانے میں تمام صحابہ میں افضل تھے، بلکہ قیامت کی دیواروں تک تمام مسلمانوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ جب ان کے پوتے کا زمانہ آیا قاسم کا، تو قاسم بھی اپنے زمانہ میں سے افضل تھے۔ جب ابو بکر صدیق کے پوتے کا بیٹا عبد الرحمن کا دور آیا، وہ بھی اپنے زمانے کا سب سے افضل تھے۔ علم و عمل میں اللہ اکبر، یعنی یہ کیسے برگزیدہ لوگ تھے۔ افضل ترین صحابی کی نسل بھی اپنے اپنے دور میں افضل ہے۔ آگے امی عائشہ ہے، باقی حدیث واضح ہے، پہلے بخاری وغیرہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے بیٹا۔ قال أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن زينب بنت جحش قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر۔ پچھلی حدیث نمبر 360 اور 61 میں ایک ہی مسئلہ ہے۔ پچھلی حدیث میں تو امر ہے، حکم دیا، تو کس نے حکم دیا؟ نبی علیہ السلام نے حکم دیا۔ کس نے حکم دیا؟ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ تو ظہر کو مؤخر کر لے، عصر کو جلدی کر لے۔ جلدی کا مطلب ہے اول وقت میں کٹھی کر لے اور غسل کر کے نماز پڑھو۔ اچھا، یہ روایت 361 نمبر سوید بن نصر المروزی سکہ ہیں۔ عبداللہ بن مبارک ابو عبد الرحمن الامام، بہت بڑے امام عبداللہ بن مبارک سفیان۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ امام عبداللہ بن مبارک کبار شاگردوں میں سے ہیں، کبار محدثین میں سے۔ تو جب یہ بیان کرتے ہیں سفیان ثوری مراد ہوتے ہیں۔ کیا سفیان ثوری مراد ہوتے ہیں؟ باقی عبد الرحمن بن قاسم پیچھے گزر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زینب بنت جحش بن رعاب بن یعمر بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ ام المومنین، ماشاءاللہ ہماری امی جان۔ ان کی امی کا نام تھا امیمہ بنت عبد المطلب امۃ رسول اللہ، تزوجها النبی سنۃ 3۔ چلو جی، باقی چیز واضح ہے۔ ہاں، یہاں تک اس باب کی حدیثیں ختم ہوئیں۔ بارک اللہ فیکم۔